اسرائیل صفت ہے اسرائیل نمرود صفت ہے اسرائیل نمرود صفت ہے اسرائیل جنات صفت ہے اسرائیل جنات صفت ہے اسرائیل آپ بتائیں کس نے تماچا لگایا؟ یہ جو مکتب علوی کا شاگرد ہے اس نے یہ تماچا لگا کے بتایا۔ آج جو آپ دیکھ لیں ٹیکنالوجی کا، سائنس کا، مادیت کا سب سے بڑا مظہر کون ہے؟ آپ کہیں گے امریکہ۔ اور اس امریکہ کے مقابلے پہ کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے؟ جو وارث علم پیغمبر ہے، جس سے پیغمبر نے کہا کہ باب علم نبی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے استعمار کا، ہمیں مقابلہ کرنا ہے سامراج کا، تو ہمیں آنا ہوگا شہر علم کی طرف، اور شہر علم کی طرف اگر ہم آئیں گے تو ہمیں آنا پڑے گا باب علم نبی کی طرف، باب مدینۃ العلم کی طرف، اور اسی راستے کے ذریعے سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مرحلہ نہیں ہے کہ اور زیادہ تفصیل سے کچھ بیان کیا جائے، دانشور حضرات علماء آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن ایک رخ جسے رہبر انقلاب اسلامی نے پیش کیا تھا کہ مرحلہ صرف قدس کا نہیں ہے، اور اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری سرزمین کو چھین کر اس پر قبضہ کر کے اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سرزمین کو نہ صرف چھینا گیا بلکہ اسی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ عرب ممالک دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ میں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے وجود کے اندر قطعی طور پر حریت نہیں پائی جاتی، قطعی طور پر ان کے اندر آزادی نہیں پائی جاتی۔ اگر آزادی ضمیر ہوتی تو متوجہ ہوتے، اور متوجہ کہاں سے ہوں؟ جب باب علم کو چھوڑیں گے، جب اس در کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جہاں پیغمبر نے بتایا تھا کہ میرا وارث کون ہے، علم و حکمت کو جب آپ چھوڑ دیں گے، سلطنت کے پیچھے جائیں گے، علم و حکمت کو چھوڑ دیں گے، ملوکیت کے پیچھے جائیں گے، تو سلطنت ہمیشہ ذلیل کرتی ہے، ولایت آبرومند کرتی ہے۔ ولایت بتاتی ہے کہ کس طریقے سے سر اٹھا کے جیو، ولایت کہاں بتاتی ہے؟ سر کٹ جاتا ہے، لوگ نیزے پہ حسین آواز دیتے ہیں، الا ان الدئی وابن الدئی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ حیات من الذلہ۔ کہاں سے یہ شعار آئے گا؟ یہ کربلا بتائے گی کہ سر کٹ جائے لیکن سر جھکے نہیں۔ حسین آواز دے رہے ہیں، میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، توحید کی گواہی دینے والوں، رسالت کی گواہی دینے والوں، ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن سر کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ بلند رہا، ایسا نہ ہو کہ سر تمہارے تنوں پر رہے اور تم سر نگو ہو جاؤ۔ یہ کربلا بتاتی ہے وہ درس حریت، زخموں سے چور حسین،
زخموں پہ زخم، تلواروں پہ تلواریں، نیزوں پہ نیزے، لیکن اس منزل پر جب دیکھنا چاہا دشمن نے کہ رمق حیات باقی ہے کہ نہیں اور حملہ کرنا چاہتا ہے، ڈر رہا ہے یہ وارث حیدر کرار ہے، یہ وارث فاتح خیبر ہے، ڈر رہا ہے کیا کرے، تو اس منزل پر کیا کہتا ہے کہ ابھی میں پتہ کرتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں کہ نہیں، خیام کی طرف حملہ کر دو۔ اس منزل پر درس حریت دیا ہے۔ یہ مکتب یہ ہے کہ جس پر جتنا افتخار کریں کم ہے۔ یہ ہمارا مکتب ہے جو ہم سے کہتا ہے یہ نہ دیکھو کہ تمہارا مذہبی مسلکی فرق کس سے کیا ہے نظریات کیا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ انسانیت مظلوم کہاں پر ہے، جہاں مظلوم ہیں وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے خلاف ایک آواز بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، ان کے ظلم کے خلاف آواز بن جاؤ، دہکتے ہوئے انگارے بن جاؤ، نشے منے ظلم و ستم پہ گرو۔ حسین آخری مرحلے میں جب تاب نہیں، توانائی نہیں، زخموں پہ زخم ہے، اس منزل پر جب ظالم کہتا ہے حملہ کر دو خیام کی طرف، آواز کیا دیتے ہیں، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے ابی سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ یہ درس حریت ہے جو کربلا دے رہی ہے۔ ہم نے اسی درس حریت کو کربلا سے لیا، ہم نے اسی درس حریت کو غدیر سے لیا، ہم نے اسی درس حریت کو رسالت سے لیا، نبوت سے لیا، امامت سے لیا، اور آج دنیا میں جہاں جہاں دیکھے جو آذان ولایت علی کے عشق میں ڈوب کر اٹھ رہی ہے اور آواز آ رہی ہے، بس وہ آذان استعمار کو للکار رہی ہے، سامراج کو للکار رہی ہے، چاہے وہ آذان ایران سے بلند ہو رہی ہو، چاہے عراق سے بلند ہو رہی ہو، چاہے لبنان سے بلند ہو رہی ہو، اس لیے کہ غدیر نے ہمیں یہ بتایا، غدیر نے ہمیں یہ سکھایا، جہاں کہیں بھی ظلم ہو اس کے خلاف آواز بن جاؤ۔ غدیر پر ہم افتخار کرتے ہیں، ہمارا افتخار غدیر ہے، ہر ایک کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ تم غدیر کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، تم غدیر کو توڑ موڑو کے پیش کرو نہ پیش کرو، تاریخی حقیقتوں کو تم بھلا دو نہ بھلا دو، لیکن ہم اس حقیقت کو گلے لگا کر تمہیں ہرگز نہیں فراموش کریں گے، اس لیے کہ جہاں کہیں بھی تم مظلوم واقع ہوگے تم دیکھو گے کوئی ہاتھ تمہارے پیچھے نہیں ہے، لیکن غدیر کا ہاتھ نظر آئے گا، غدیر کا ہاتھ دکھے گا۔ اور اب یہ وہ منزل فکر ہے کہ جہاں پر عالم اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے دیا تھا، رسالت کے ذریعے سے دیا تھا، وہ پیغام کہاں ہے؟ خود فراموشیوں کی بھول بھلیوں میں سب کہیں گم ہو گیا، تلاشنا پڑے گا کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ جو حقیقی قدس ہے یہ ایک ہم سب کے لیے صدائے بازگشت ہے، کہ اس نقطے پر پلٹو کہ جس نقطے پر پیغمبر تمہیں متوجہ کر کے گئے تھے، اور اگر ہم اس پر رہتے تو کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا تھا کہ جو یہودیوں کے قلعے کو فتح کر لینے کے بعد دوبارہ جرأت کرتا کہ دوبارہ سے ہم حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ مائیں بتاتی بیٹا کبھی علی سے مقابلہ نہ کرنا، لیکن منزل یہ تھی کہ ہم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ آج مذلتیں ہمارا مسکن بن گئی۔ آج بھی اگر ہمیں عزتوں اور سرافرازیوں تک پہنچنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا پیغام ولایت کیا ہے، پیغام نبوت کیا ہے، پیغام رسالت کیا ہے، پیغام غدیر کیا ہے۔ غدیر کے سائے میں کل بھی ہم آبرومند ہو کے جیے تھے، آج بھی آبرومند ہو کے جی سکتے ہیں۔ یہ قدس کا پیغام ہے کہ انسانیت کے لیے جیو۔ تمہارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہر ایک مظلوم تمہارے دل میں جگہ لے سکے، اور یہ ایک منزل ہے کہ جسے آج ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم متحد ہو کر ایک منزل پر جمع ہو کر شعور ولایت اپنے وجود کے اندر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ایک منزل پر اسی طریقے سے پرچم اسلام کو لہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس طریقے سے علی ابن ابی طالب نے باب خیبر کو اکھاڑا اور پرچم اسلام کو نصب کیا۔ یقیناً ہمارے لیے عزم پہم ضروری ہے، ہمارے لیے فکر رسا ضروری ہے، ہمارے لیے بیداری ضمیر ضروری ہے، اور ان سب سے زیادہ جو ضروری ہے ہمارے وجود کے اندر حریت کا پایا جانا، شعور حریت۔ ہم کتنا آزاد ہیں، کتنے غلام ہیں؟ کیوں آزاد اگر نہیں ہیں تو کیوں؟ غلام ہیں تو کیوں؟ یہی سوال ہے جو قدس ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہم اس پیغام قدس کو سمجھ سکیں اور پھر اس کے مطابق جو پیغام ہے دو لوگوں کو، دنیا کو آگاہ کر سکیں، اور ایک دن وہ آئے کہ نہ صرف قدس، ہر ایک سرزمین جو کسی مظلوم سے چھینی گئی ہے ہم اس کو دوبارہ سے حاصل کر سکیں۔ اور اگر حاصل کرنا ہے تو بس اس کے لیے یہی ضروری ہوگا کہ اس تمام تر اختلافات کو، مسلکی نظریاتی اختلافات کو بھلا کر اس منزل پر آئیں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک اسٹرانگ سیاسی پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے مسلک
تو آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ملوکیت نہیں ہے، وہ کہیں سلطنت نہیں ہے، وہاں ولایت نظر آتی ہے، وہاں غدیر نظر آتا ہے، فکر غدیر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔